دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں وادی کیلاش کے بارے میں۔ وادی کیلاش میں رہنے والے لوگ کس مذہب کے پیروکار ہیں اور یہاں کی لڑکیوں کو ہر مہینے گھر سے کیوں نکال دیا جاتا ہے، اور یہ 7 دن جس مقام پر گزارتی ہیں وہاں کی در و دیوار کو چھونا مرد کے لیے کیوں منع ہے۔ یہاں کی شادی شدہ عورت اگر کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو اس کے شوہر کو اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا۔ کیلاشا لڑکیوں کو اجازت کے بغیر تصویر لینے پر سیاحوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج ہم ظہیر نیازی ایکسٹرا کے پلیٹ فارم پر اس پراسرار علاقے کے بارے میں چند حقائق آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ ظہیر نیازی ایکسٹرا چینل کی یہ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ہم یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت محنت سے بناتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، دوستو خیبر پختونخوا کے ضلع چترال سے 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود کیلاش سطح سمندر سے 5480 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ یہ کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے کے درمیان موجود ایک خوبصورت مقام ہے جو 3 وادیوں بمرید، درنگ اور رومبر پر مشتمل ہے، جس میں وادی بمرید کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کا کل رقبہ 456.58 سکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 12,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ تاہم کیلاش قبیلے کی ٹوٹل آبادی 3,000 سے 4,000 افراد پر مشتمل ہے۔ تاہم سیاحوں کو اس وادی تک پہنچنے کے لیے دنیا کا مشکل ترین اور خطرناک ترین سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی ایک جانب چور دریا بہہ رہا ہے تو دوسری جانب بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں جن پر چڑھائی کرنا ناممکن ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود ایک تنگ لیکن ٹوٹی ہوئی سڑک آپ کو اپنی زندگی کا خطرناک ترین سفر کرنا پڑتا ہے، اور معمولی سی غلطی آپ کو گہری کھائی کے ساتھ بہتے ہوئے بے رحم دریا میں ہمیشہ کے لیے غرق کر سکتی ہے۔ یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے، لہٰذا اگر آپ کیلاش قبیلے کے منفرد لیکن پراسرار ثقافت جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خچر پر بیٹھ کر ہی جانا محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی طبی سہولیات نہیں ملیں گی۔ فیکٹ نمبر 2، دوستو کیلاش قبیلے کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم یونان سے ہے، لیکن جب الیگزینڈر یعنی کہ اسکندر اعظم ہندوستان پر حملہ کرنے آیا تو واپسی پر اس کی فوج کے کچھ زخمی اور بیمار سپاہی اسی علاقے میں رہ گئے تھے، اور کیلاشا لوگ انہی کی نسل میں سے ہیں۔ تاہم بہت سے مورخ اور ماہرین اس دعوے کو بایولوجیکل پروف نہ ہونے کی وجہ سے رد کرتے ہیں اور تاریخی حوالوں سے انہیں قدیم آریان اور آریہ نسل کے لوگ قرار دیتے ہیں، جو کہ قدیم ایران کا ایک خاص حصہ تھے، اور وہیں سے انڈو آریان زبانوں کی بنیاد بھی پڑی جو کہ کیلاش کے لوگ آج بھی بولتے ہیں۔ تاہم کیلاش کے لوگ اپنی اس زبان کو کلاشا زمان کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے گیتوں میں ایک مقام کسیام کا ذکر بہت تواتر سے ملتا ہے، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد چترال کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اس علاقے میں رہتے تھے۔ تاہم آج تک انسانی تاریخ میں اس نام کا نہ تو کوئی علاقہ ملا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو اگر کیلاش کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو یہ لوگ کیلاشا مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے انگریزی زبان میں ایمنزم بھی کہا جاتا ہے، جس میں کئی دیویوں اور بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ تاہم کیلاش کے اپنے لوگوں کے مطابق یہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس تک پیغام پہنچانے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جن کو دیوی یا دیوتا کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ کیلاش کی خوبصورت عورتیں، نوجوان لڑکیاں اور بچیاں ایک خاص قسم کا لباس لمبی سیاہ پوشاک پہنتی ہیں جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔ ایک لمبی ٹوپی جس پر نقش نگاری کے ساتھ پرندوں کے پر بھی جڑے ہوتے ہیں۔ یہ لباس بھی ان کا مذہب کا خاص جزو ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ انہیں کافرستان کے لوگ کہہ کے پکارتے ہیں۔ مخصوص انداز کے رقص کرنا، لوک گیت گانا، ڈھول اور بانسری بجانا، یہاں تک کہ شراب پینا ان کے مذہب اور ثقافت کا لازمی حصہ ہے، جن کے بغیر ان کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی ہر چیز ہے، چاہے وہ کسی کی پیدائش ہو یا کسی کا مرنا یا پھر کسی کی شادی بیاہ۔ اس کے علاوہ جانوروں کی قربانی ان کے تمام مذہبی اور ثقافتی رسومات کا ایک خاص حصہ ہے، جو ان کے عقیدے کے مطابق خدا تک ان کا پیغام پہنچانے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ تاہم ان سے اب بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کی اولادیں اسلام قبول کر چکی ہیں، جن کو یہ لوگ
لوگ شیخ کہہ کے پکارتے ہیں۔ نئے مسلمان ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں سے ان کے والدین اور قبیلے کے لوگ کئی مہینے یا سال بھی ناراض رہتے ہیں، لیکن پھر رضامند ہو جاتے ہیں اور دوبارہ انہی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کو ماشاءاللہ سے ان کے علاقے میں مساجد بھی ملیں گی اور یہاں پر مسلم بھی نظر آئیں گے۔ فیکٹ نمبر 4، اب ہم آپ کو کیلاش قبیلے اور ان کی عورتوں کے متعلق ایک ایسا دلچسپ لیکن حیران کن حقائق فیکٹ بتانے جا رہے ہیں جو کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہاں پر بالغ ہو جانے پر لڑکیوں کو ان کے والدین اور گاؤں کے بزرگ ہر مہینے ان کے مخصوص ایام یعنی کہ پیریڈز میں گاؤں سے باہر ایک خاص مقام بشردینی ایک ہفتے کے لیے پاک ہونے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور جب تک یہ لڑکیاں پاک نہیں ہوتی تو یہ ساری لڑکیاں ایک ہی جگہ پہ اکٹھی رہتی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔